الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. صدقت يا رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا إلى رمضان. وصدق رسولك النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف سارے حضرات بلند آواز. بزرگان محترم، واجب الاحترام، علماء کرام، قابل تکریم دوستو، عزیز ساتھیو، آج پہلی دفعہ اس عظیم الشان کانفرنس میں میرے ساتھی مولانا عبدالرحمن بکھروی صاحب، بھائی ماجد صاحب اور حضرت امیر رانا ثناء اللہ صاحب کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا اتفاق ہو رہا ہے. دعا فرماؤ اللہ رب العزت میرا آنا، آپ کا بیٹھنا، سننا سنانا رب العالمین اپنی بارگاہ میں ایسا قبول فرمائے، ایسا قبول فرمائے کہ ماضی کے سارے گناہوں کی معافی کا اعلان ہو جائے. اللہ تعالیٰ کچھی آمین آکھڑ دی توفیق عطا فرمائے. میرے ذمہ جو عنوان لگایا ہے وہ ہے فضیلت شب برات. اس رب کا بڑا احسان اور فضل ہے، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہ عظمتوں والی رات نصیب فرمائی ہے. یہ وہ مبارک رات جس کے متعلق اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ قبیلہ بنو کلب کی بھیڑوں کے بالوں سے زیادہ اللہ رب العزت اس رات انسانیت کی بخشش فرماتے ہیں. اور اسی رات فیصلے سپرد کیے جاتے ہیں کس کو موت ملے گی، کون کون اس دنیا میں آئے گا، کسے عزت ملے گی، کسے ذلت ملے گی، کسے رزق میں فراوانی ملے گی، کسے کاروبار میں نقصان ملے گا، کس کو اولاد دی جائے گی اور کس سے اولاد لی جائے گی. یہ سارے احکامات اسی شب برات کی رات میں اس کا فیصلہ فرمایا جاتا ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، وہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر سے اٹھے اور کمرے سے باہر تشریف لے گئے. اما عائشہ فرماتی ہیں میری آنکھ کھلی کہ آقا باہر تشریف لے کے جا رہے ہیں. اما عائشہ فرماتی ہیں میں نے سوچا باری تو میری ہے، معلوم نہیں یہ کہاں جا رہے ہیں. فرمایا میں بھی پیچھے ہو جاؤں. میں جب پیچھے پیچھے چلی تو اللہ کے محبوب جنت البقیع قبرستان میں تشریف لے آئے اور میرے آقا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لی. کہو نا سبحان اللہ، دلی نہیں اونچی سبحان اللہ، مولوی نال زد نہ لو اونچی آقا سبحان اللہ. دنیا سب تو زیادہ طاقتور چیز پانی نہیں، آگ ہے. آگ ہر شے نو ساڑ کے رکھ رہے. آگ تو زیادہ طاقتور چیز پانی نہیں جڑا انہوں بجھا دے. پانی تو زیادہ طاقتور انسان ہے جڑا انہوں پی جاتا ہے. یہ انسان تو زیادہ طاقتور موت ہے جڑی انہوں مار دیں دیں. یہ موت تو زیادہ طاقتور صدقہ ہے جڑا بری موت انہوں ٹال دیں دیں. یہ صدقے تو زیادہ طاقتور مولوی ہے جڑا انہوں ہی کھا جاتا ہے. اس واسطے ساڑھے نال زیدنا اونچی بولو سبحان اللہ. یا اللہ جڑا جتنا اونچی زور لا کے دل لا کے شرم نو لا کے سبحان اللہ کے ہر سال انہوں مکہ بھی دکھا تے مدینہ بھی دکھا. یا اللہ جڑا اس تو اونچی زور لا کے دل لا کے شرم نو لا کے دویں ہاتھ چا کے سبحان اللہ کے آج ہی رات اپنے محبوب دا دیدار نصیب کرو. رانا صاحب 2016 چل رہا نا، لالچ تلاوت کے بول دے گئے. اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماندی میں بھی نال ہو. آقا نے دعا واسطے ہاتھ اٹھا. آج میرے آقا دعا واسطے رات کے وقت ہاتھ اٹھا رہے، لیکن کو بھی وقت اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے تشریف لے آیا. ولادت میلاد ہویا میرے آقا کا. اما آمنہ فرماتی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہتی اما آمنہ؟ فرمایا میرے لال کی ولادت ہوئی تو میرا لال میری گود میں نہیں آیا، فوراً سجدے میں چلا گیا. میری گود میں نہیں آیا، فوراً سجدے میں چلا گیا. فرمایا میں نے کیا دیکھا؟ یہ میرے لال کے ہونٹ ہل رہے. کہو نا سبحان اللہ. ہونٹ ہل رہے. فرمایا میں قریب گئی اور میں نے کان لگائے تو اللہ کے محبوب کی زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ فرمایا اللہم اغفر لی امتی، اللہم غدی امتی.
اما آمنہ فرماتی ہیں میرا لال پیدا ہوا، یہ بھی نبی ہے میرے رب کا، اللہ کے محبوب کی ولادت ہو رہی ہے، یہ بھی رسول ہے میرے رب کا، لیکن آنا خدا کی قسم یہ کون ہے؟ اسے عیسیٰ کہتے ہیں، روح اللہ ہے میرے رب کا۔ اللہ کے محبوب بھی بچپن میں بولے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بچپن میں بولے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 دن کے ماں کی گود میں، قوم کہتی یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما كانت امک بغیا فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان بالمہد صبیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 دن کے ماں کی گود میں بول رہے ہیں، قوم کہتی مریم او مریم تیرا بھائی بڑا کچے کردار کا، تیری ماں بڑی با کردار، مریم تیرا نکاح نہیں ہوا، تیری شادی نہیں ہوئی، آج تک مریم تیرا نکاح نہیں، تجھے کسی مرد نے چھوا نہیں، مریم بتا یہ بچہ کہاں سے لے کے آئی ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام کہتی ہیں اس بچے سے پوچھ لو۔ قوم کہتی کیف نکلم من کان بالمہد صبیا، مریم بچے بھی کبھی بولتے گئے، آنا جس وقت ماں کی عزت کا مسئلہ آیا، کہو نا سبحان اللہ، جب ماں کی عزت کا مسئلہ آیا ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں بول کے مجھے تجھے سبق دیا ہے، اگر ماں کی عزت کا مسئلہ آئے، اگر تو بچہ ہی کیوں نہیں، زبان پہ خاموشی نہیں بلکہ بول کے دکھا میں حلالی بچہ ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 دن کے، قوم کہتی مریم بچے سے کیسے بات کریں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں 3 دن کے بول رہے ہیں، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ او میری ماں کو بد کردار کہنے والوں، میری ماں تو پاک دامن ہے، انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ مجھے کتاب عطا کرے گا، وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت، اللہ مجھے کتاب بھی عطا کرے گا، نبوت بھی عطا کرے گا، میرے سرگوتا کے روشن ضمیروں، آنا یہ روح اللہ ہے میرے رب کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں بولیں گے 3 دن کے، لیکن اپنی نبوت کا اعلان کیا، اپنے پر اترنے والی کتاب کا اعلان کیا عیسیٰ علیہ السلام نے۔ اب اللہ کے محبوب کا مقام بھی آ کے سن، اللہ کے محبوب کی عظمت اور شان بھی آ کے سن۔ میرے آقا بچپن میں اما آمنہ فرماتی ہے میرا لال فوراً سجدے میں چلا گیا، لال سجدے میں گیا ہے، فرمایا میرے لال کے گھونٹ ہل رہے، میں نے
جا کے کان لگائے. اما آمنہ فرماتی میرے لال کے گھٹوں پہ جملے کیا ہے؟ اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی. الہ العالمین میری امت کو ہدایت عطا فرما، الہ العالمین میری امت کو مغفرت عطا فرما. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بچپن میں بولے، اللہ کے محبوب بھی بچپن میں بولے گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بول رہے گئے، لیکن اللہ کے محبوب ماں کی گود میں بعد میں گئے ہیں. میرے آقا پہلے بول رہے گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے بچپن میں، اپنی نبوت کا اعلان کیا، اترنے والی کتاب کا اعلان کیا، اپنی عبدیت کا اعلان کیا. اللہ کے محبوب بچپن میں بولے گئے تو اپنی امت کی مغفرت کا اعلان فرمایا ہے. بولے میرے آقا بچپن اور کیا فرمایا؟ اللہ امت، یا اللہ تو میری امت کی مغفرت. لیکن امتی سبحان اللہ، میں بھی اپنے گریوان میں جاؤں، آپ بھی جانتے ہیں ہم نے اس لجپاک پیغمبر سے کتنی وفا کی. آپ پوچھئے علماء سے، آقا نے 63 برس دنیا میں زندگی گزاری، ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گریبان آنسوں سے تر ہے. ساری رات آقا مصلی پہ کھڑے ہو کے دعا مانگ رہے، اللہم اغفر لی امتی، الہ العالمین میری امت کی مغفرت فرما، الہ العالمین میری امت کو ہدایت عطا فرما. خدا کی قسم اس پیغمبر کو ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے رونے کی کیا ضرورت؟ اسے رب کائنات کے میرے محبوب اگر تجھے نہ بناتا تو کائنات کا نظام نہ بناتا. اسے ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے رونے کی کیا ضرورت؟ اسے رب کائنات کے میرے محبوب تو قدم اٹھائے گا، میں رب شریعت بنا دوں گا، تو عمل کر سنت بنا دوں گا. میرے محبوب تو کالی چہرے پہ رات بنا دوں گا، چہرے سے ہٹا دن بنا دوں گا. میرے محبوب تو ہاں کر حلال کر دوں گا، تو نہ کر حرام کر دوں گا. میرے محبوب تو غصے میں آج جہنم بنا دوں گا، تو راضی ہو جنت بنا دوں گا. اسے رات ساری مصلی پہ کھڑے ہو کے کیا ضرورت رونے کی؟ لیکن میرے اور آپ کے لیے تڑپتا چلا. لیکن آج میں بھی اپنے گریبان میں جاؤں، آپ بھی اپنے گریبان میں جانتی ہے. میرا تیرا اٹھنا، میرا تیرا بیٹھنا، میری تیری چال رفتار گفتار، خلوت جنوت، کوئی ایک عمل بھی نبی کی سنت اور طریقے کے مطابق نہیں. لیکن اس لجپال پیغمبر کی وفائیں بھی دیکھ لے. اما عائشہ فرماتی ہیں میرے آقا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لی. جنت البقیع قبرستان میں آقا دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان مبارک آنسوں سے تر ہو جاتا ہے. اما عائشہ فرماتی آقا روتے جا رہے ہیں اور دعائیں مانگتے چلے جا رہے ہیں. اما عائشہ کہتی ہیں میں نے بھی ہاتھ اٹھا لیے دعا کے لیے. فرمایا میں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، آقا بھی دعا مانگتے جا رہے ہیں. فرمایا میں دل ہی دل میں آمین کہتی جا رہی ہوں. فرمایا آقا نے اتنی لمبی دعا کی. اما عائشہ فرماتی میرے ہاتھ تھک گئے. فرمایا میرے ہاتھ تھکے. اما عائشہ کہنی میں نے دعا بھی چھوڑ دی، ہاتھ نیچے رکھ لیے گئے. فرمایا کچھ دیر سکون کے بعد میرے آقا دعا مانگتے جا رہے ہیں. اما عائشہ کہتی میں نے کچھ دیر سکون کیا، میں نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے. آقا دعا مانگتے چلے جا رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو جاری ہے. میرے آقا روتے جا رہے دعا مانگ رہے اللہم اغفر لی امتی، الہ العالمین میری امت کی مغفرت فرما دے. اما عائشہ فرماتی میں نے پھر ہاتھ اٹھا لیے. فرمایا میں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، آقا دعا مانگتے چلے جا رہے ہیں. فرمایا میرے پھر ہاتھوں میں تھکاوٹ محسوس ہوئی، میں نے پھر دعا کے لیے ہاتھ چھوڑیں گے. فرمایا آقا دعا مانگتے جا رہے ہیں. اما عائشہ کہتے ہیں تیسری دفعہ میں نے ہاتھ اٹھائے گئے، تیسری دفعہ بھی میرے ہاتھ تک گئے. فرمایا میں نے دعا ہاتھ کے اٹھائے تھے جو دعا کے لیے ہاتھ. فرمایا چھوڑ دیے، میں
عائشہ نے، لیکن آقا دعا مانگتے جا رہے ہیں۔ امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعا مکمل کی ہے، اما عائشہ پوچھتی ہیں اللہ کے محبوب اتنی طویل دعا، آقا اتنی طویل دعا، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آج وہ رات ہے اس رات رب العالمین ساری انسانیت کی بخشش کا اعلان فرماتے ہیں۔ عائشہ آج وہ رات ہے اس رات رب العالمین بنو کلب کی بھیڑیوں کے، بنو کلب کی بھیڑ اور بکریوں کے بالوں سے زیادہ رب العالمین انسانوں کی مغفرت کا اعلان کرتے ہیں۔ عائشہ میں محمد نے یہ خواہش کی، اس لیے میں محمد نے اتنی لمبی اور طویل دعا کی ہے، آج رات میں رب العالمین سے اپنی امت کی بخشش طلب کر لوں۔ 63 سال میرے آقا نے دنیا میں زندگی گزاری، امت کرتے رہے میرے آقا، لیکن آج امتی اپنے گریبان میں جان کے امتی بھی دیکھے نا، کوئی ایک عمل بھی نبی کے طریقے کے مطابق نہیں۔ میرے آقا دنیا میں آئے تو امت دنیا میں اللہ کے محبوب نے زندگی گزاری ہے، آقا امت کرتے رہے ہیں۔ آنا آخری وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عزرائیل علیہ السلام تشریف لا چکے۔ حضرت عزرائیل کہتے ہیں اللہ کے محبوب اللہ کے پاس حاضر ہونے کا وقت آیا ہے۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کرنا شروع کی۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے، آقا نے فرمایا عزرائیل ٹھہر جا، میں محمد کو تکلیف ہو رہی ہے۔ حضرت عزرائیل عرض کرتے اللہ کے محبوب میں کون کو تو آپ کو تکلیف دینے والا؟ آقا میں نے تو آپ کی روح قبض کرتے ہوئے آپ کے جسم عطر پہ پورا ہاتھ بھی نہیں رکھا۔ اللہ کے محبوب میں نے تو روح قبض کرتے ہوئے آپ کو تکلیف دینے کا ارادہ بھی نہیں کیا۔ اللہ کے محبوب میں عزرائیل آپ کو تکلیف دے کر جہنم کا ایندھن تو نہیں بننا چاہتا۔ اللہ کے محبوب آپ کو تکلیف دے کر میں رب العالمین کا غضب تو خرید نہیں سکتا نا۔ میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزرائیل تو نے میری روح قبض کرتے ہوئے میرے جسم سے پورا ہاتھ بھی نہیں رکھا۔ خدا کی قسم جب جس کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے نا اس سے جا کے پوچھ کے کتنی تکلیف ہے۔ آج میرے تیرے ایک جوڑ میں درد ہو، مجھے تجھے ساری رات نیند نہیں آتی، لیکن اللہ کے محبوب فرما کے گئے ہیں جب کسی شخص کی روح قبض ہوتی ہے نا، فرمایا جب گناہگار کی روح قبض ہوتی ہے ایک جوڑ نہیں بلکہ جسم کے 360 جوڑ درد کرتے ہیں۔ آقا نے فرمایا عزرائیل تو نے مجھے تکلیف دینے کا ارادہ بھی نہیں کیا، میرے جسم سے پورا ہاتھ بھی نہیں رکھا، لیکن میں محمد کو تکلیف ہو رہی معلوم نہیں اس وقت میرے گناہگار امتی کی روح قبض کرتا ہوگا، اس پہ پورا ہاتھ بھی رکھتا ہوگا۔ عزرائیل میرے گناہگار امتی کو تکلیف دینے کا ارادہ بھی کرتا ہوگا، معلوم نہیں میرے گناہگار امتی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزرائیل آج میں محمد سے وعدہ کر جتنی میری گناہگار امت کی روح قبض کرنے والی تکلیف ہے وہ ساری میں محمد کے جسم سے پوری کر لے، میری گناہگار امت کو تکلیف نہ دینا۔ لیکن امت ہی سوچو تو صحیح ہے کون سا دل، یہ کون سا جسم یہ بات بھی کرتا جائے۔ قرآن کریم میں 2 لفظ ہم وزن، 2 لفظ ہم وزن، ایک رب اور ایک اب۔ رب کا مطلب ہے پالنے والا اور اب کا مطلب بھی اصطلاح پالنے والا۔ آپ کسی نوجوان سے پوچھیں تیرے بھائی کتنے ہیں وہ جواب دے گا اتنے، تیری ہمشیرہ کتنی ہے وہ جواب دے گا اتنے، اچھا تیرے مامے کتنے ہیں وہ جواب دے گا اتنے، تیرے چاچے کتنے ہیں وہ جواب دے گا اتنے۔ لیکن اگر آپ اس سے یہ پوچھیں کہ تیرے باپ کتنے، پترے 2-4 لائنیں دے، آپ قرآن سے پوچھیں انبیاء کون ہیں قرآن جواب دے گا، رسول کون ہیں قرآن جواب دے گا، اتقیاء کون ہیں قرآن جواب دے گا،
اولیاء کون ہیں؟ قرآن جواب دے گا۔ علماء کون ہیں؟ قرآن جواب دے گا۔ حفاظ کون ہیں؟ قرآن جواب دے گا۔ اتقیاء کون ہیں؟ قرآن جواب دے گا۔ انبیاء کون ہیں؟ قرآن جواب دے گا۔ لیکن اگر آپ اس قرآن سے یہ پوچھیں انسان کی پیشانی کے لیے مسجود کتنے ہیں، قرآن ڈنکے کی چوٹ پہ جواب دے گا کائنات کے اندر تیرے باپ کے سوا اب بھی کوئی نہیں، اس کلے دے سوا رب بھی کوئی نہیں۔ لالی پتران دے پیو کتنے چوک کتنی بیٹے شاید لالی پتران دے پیو کتنے اچھی بولو دیکھو کون چوک کتنی بیٹا لالی پتران دے پیو کتنے اور اچھی لالی پتران دے پیو کتنے لالی عقیدے والے دے رب بھی کتنے تسی قرآن کو پوچھو کیڑا پیغمبر کیڑا جسم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کی روح قبض کرنے والی تکلیف کے لیے پیش کیا؟ آپ قرآن سے پوچھیں قرآن بتا تیرا نام کیا ہے؟ قرآن جواب دے گا بل ہوا قرآن مجید۔ قرآن تو آیا کہاں سے؟ قرآن جواب دے گا فی لوح محفوظ۔ قرآن تجھے لے کے کون آیا؟ قرآن جواب دے گا تنزیل من رب۔ قرآن تجھے لے کے کون آیا؟ قرآن جواب دے گا نزل بہ الروح الامین۔ قرآن تجھے بھیجا کس نے؟ قرآن جواب دے گا تنزیل من رب العالمین۔ قرآن تو آیا کس مہینے میں؟ قرآن جواب دے گا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ قرآن تو نے یہ مہینہ بتایا، وہ گھڑی، وہ لمحہ، وہ وقت، وہ رات بتا جس وقت تو نازل ہوا۔ قرآن جواب دے گا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ قرآن یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ قرآن جواب دے گا خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ قرآن تو نازل کس پہ ہوا؟ قرآن کہے گا نزل علی محمد وہو الحق من ربہم۔ قرآن یہ محمد کون ہے؟ قرآن جواب دے گا محمد الرسول اللہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن محمد کا زمانہ تو بتا، قرآن والعصر کہہ دے گا، قرآن محمد کی عبادت تو بتا، قرآن ربک فکبر کہہ دے گا، قرآن محمد کی نماز تو بتا، قرآن صلی لربک کہہ دے گا، قرآن محمد کی قربانی تو بتا، قرآن منہر کہہ دے گا، قرآن محمد کے دشمن کا انجام تو بتا، قرآن ان شانیہ هو الابتر کہہ دے گا، قرآن محمد کا چلنا تو بتا، قرآن قل سیروا فی الارض کہہ دے گا، قرآن محمد کے دن تو بتا، قرآن ان لک فی النہار سبحا طویلا کہہ دے گا، قرآن محمد کی راتیں تو بتا، قرآن قم اللیل الا قلیلا کہہ دے گا، قرآن محمد کا چلنا تو بتا، قرآن قل سیروا فی الارض کہہ دے گا، قرآن محمد کا شہر تو بتا، قرآن لا اقسم بہذا البلد کہہ دے گا، قرآن محمد کے شہر کی گلیاں تو بتا، قرآن وہذا البلد الامین کہہ دے گا، قرآن محمد کی ہجرت تو بتا، قرآن اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کہہ دے گا، قرآن محمد کا معراج تو بتا، قرآن سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کہہ دے گا، قرآن محمد کا شہر تو بتا، قرآن لا اقسم بہذا البلد کہہ دے گا، قرآن محمد کا اس کائنات کی تخلیق سے پہلے تذکرہ تو بتا، قرآن وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ کہہ دے گا، قرآن محمد کا قیامت کے دن بول والا شفاعت تو بتا، قرآن وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہہ دے گا، قرآن محمد کا چہرہ تو بتا، قرآن وَالضُّحَىٰ کہہ دے گا، قرآن محمد کی زلفیں تو بتا، قرآن وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ کہہ دے گا، قرآن محمد کے ہونٹ تو بتا، قرآن وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کہہ دے گا، قرآن محمد کی زبان تو بتا، قرآن لا تحرك به لسانك کہہ دے گا، قرآن محمد کے ہونٹ تو بتا، قرآن وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کہہ دے گا، قرآن محمد کے ہاتھ تو بتا، قرآن وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ کہہ دے گا، قرآن محمد کا سینہ تو بتا، قرآن أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ کہہ دے گا، قرآن محمد کا دل تو بتا، قرآن إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ کہہ دے گا، قرآن محمد کی گردن تو بتا، قرآن لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك کہہ دے گا، قرآن محمد کی پشت تو بتا، قرآن الذي أنقذ ظهرك کہہ دے گا، قرآن محمد کے اخلاق تو بتا، قرآن وإنك لعلى خلق عظيم کہہ دے گا، قرآن محمد کی مجلس بارگاہ تو بتا، قرآن لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي کہہ دے گا، قرآن محمد کا رتبہ مقام شان عظمت تو بتا، قرآن ورفعنا لك ذکرک کہہ دے گا، قرآن محمد کا شورا صدیق اکبر تو بتا، قرآن والذی جاء بالصدق وصدق به کہہ دے گا، قرآن محمد کا شورا فاروق اعظم تو بتا، قرآن شداء علی الکفار کہہ دے گا، قرآن محمد کا داماد عثمان غنی تو بتا، قرآن تراہم رکعان سجدہ کہہ دے گا، قرآن محمد کا داماد علی المرتضیٰ تو بتا، قرآن یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کہہ دے گا، قرآن محمد
کا سالہ معاویہ بن ابی سفیان کو بتا قرآن بھی ایدی سفرا کرام بررا کہہ دے گا قرآن محمد کے حبشے کا کالا بلال کو بتا قرآن اولئک ہم المؤمنون حقا کہہ دے گا قرآن محمد کی جماعت صحابہ تو بتا قرآن اولئک ہم الفائزون اولئک ہم الراشدون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ دے گا قرآن محمد کے اہل بیت کو بتا قرآن انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت کہہ دے گا قرآن محمد کی بیٹیاں تو بتا قرآن قل ازواجک و بناتک کہہ دے گا قرآن محمد کی بیویاں تو بتا قرآن یا نساء النبی لستن لک حد من النساء کہہ دے گا قرآن محمد کا بستر تو بتا قرآن یا عائشہ المدثر کہہ دے گا قرآن محمد کا اٹھنا تو بتا قرآن قم فانذر کہہ دے گا قرآن محمد کی کملی تو بتا قرآن یا عائشہ المزمل کہہ دے گا قرآن محمد کا اس دنیا میں آنے کا مشن تو بتا قرآن یا عائشہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا کہہ دے گا میرے دوستو اس وقت میرے رب نے نبی کی عبادت سے لے کے نبی کی خلوت تک نبی کی خلوت سے لے کے نبی کی جلوت تک نبی کے اٹھنے سے لے کے نبی کے بیٹھنے تک نبی کے چلنے سے لے کے نبی کے سونے تک نبی کے سسرال سے لے کے نبی کے دامادوں تک نبی کے دامادوں سے لے کے نبی کے سسرال تک نبی کی بیٹیوں سے لے کے نبی کی بیٹیوں تک سب کچھ میرے اللہ نے قرآن میں بتا دیا آؤ تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں قوالیاں چھوڑ قصیدے چھوڑ دوڑے چھوڑ العم کی الف سے لے کے والناس کی سین تک خدا کا قرآن پڑھتا جا محمد کا شان پڑھتا جا شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ خطیب اعظم خطیب پاکستان حضرت مولانا علامہ محمد اکرام اللہ مجددی صاحب حضرت مولانا علامہ سمیع اللہ ربانی صاحب جناب محترم رانا ثناء اللہ صاحب نعرہ تکبیر تسی میرے آقا دی شان بکھڑی کہہ دے ویچ بولو بولو اوچی بولو وہ جسم سبحان اللہ کو شہر سبحان اللہ نہیں انہی سبحان اللہ نال شہر آندھے مجھے سبحان اللہ کون سا پیغمبر جس دا نام لباتے آوے جس دا نام لباتے آوے اے منہ ہو جان دے مٹھا باغ والے قسمت والے لوگ جنانے متنی دا چہرہ نیٹا میں آقا کا نام منہ میٹھا آپ آقا کا نام لے منہ میٹھا ہوتا ہے کہ نہیں بول لو لے آگو ویدے بتا لگے میں آقا کا نام لوں منہ میٹھا ہو آپ آقا کا نام لے منہ میٹھا ہو قربان جاؤں ان صحابہ پر ان کے منہ کی میٹھا سلاوت اور شیرینی کا کیا عالم ہوگا جنہوں نے میرے آقا کا جھوٹا کھانا کھایا تھا ایڈوانس سبحان اللہ تو پھر اگلا جملہ میں آقا کا نام لوں منہ میٹھا ہو آپ آقا کا نام لیں منہ میٹھا ہو صحابہ آقا کا جھوٹا کھانا کھا لے جھوٹا پانی پی لے ان کے منہ کی مٹھاس علاوہ شیرینی کے کیا کہنے قربان جاؤں حسن و حسین پر ان کے منہ کی مٹھاس علاوہ تو شیرینی کا کیا عالم ہوگا جنہوں نے میرے آقا کا جھوٹا جنہوں نے میرے آقا کی زبان چوسی تھی ان کے منہ کی مٹھاس کی کیا آقا فرماتے اسرائیل آج میں محمد سے وعدہ کر جتنی میری گناہگار امت کی روح قبض کرنے والی تکلیف ہے اسرائیل آج میں محمد کے جسم پہ پوری کر لے میری گناہگار امت کو تکلیف نہ دینا وہ کون سا جسم جس جسم کے انگ انگ کا تذکرہ میرا رب قرآن بنا کے بھیجے وہ جسم میرے آقا نے فرمایا میری امت کی جو روح قبض کرنے والی تکلیف ہے اسرائیل وہ ساری میں محمد کے جسم سے پوری کر میری گناہگار امت کو تکلیف نہ دینا لیکن آج امتی اپنے گریبان میں جا کے آج میں نے تنہیں اس لجپال پیغمبر سے کتنی وفا کی ہے میرے آقا کا میلاد ہوا ولادت ہوئی امت 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 63 سال میرے آقا نے دنیا میں زندگی گزاری آقا امتی
امتی امتی کرتے چلے گئے. آج آخری وقت میرے آقا کا امت امت کرتے جا رہے اللہ کے محبوب. آن اب قیامت کا دن ہے, نفسا نفسی کا عالم ہے, اولیاء غوث کتب ابدال پہ کب کبھی تاری ہے. حتیٰ کہ انبیاء جیسی مقدس جماعت زبان پہ جملے یا ربی نفسی نفسی یا ربی نفسی نفسی. آدم پکارے یا ربی نفسی نفسی, ہارون پکارے یا ربی نفسی نفسی. ہر پیغمبر کی زبان پہ الہ العالمین تو مجھے بچا لے, میں اپنی امت کی بات نہیں کرتا, لیکن آنا خدا کی قسم بخاری شریف کی حدیث ہے, ایک شخص ایسا ہوگا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے میں ہوگا, اتنا طویل سجدہ اتنا طویل سجدہ. رب العالمین فرمائے گے ارفع رأسک, میرے محبوب اپنا سر اٹھانا, سل توتا وشفع تشفع, میرے محبوب مانگ جو مانگے گا عطا کروں گا, وشفع تشفع, جس کی شفاعت کرے گا قبول کروں گا. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا بھی دیکھ لے, اپنی جفائیں بھی اپنے گریبان میں جاگ لو. آنا میرے آقا سر اٹھائیں گے, عرض کریں گے الہ العالمین, نمازی نماز کی وجہ سے جنت میں چلے گئے, روزے دار روزے کی وجہ سے جنت میں چلے گئے, زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ کی وجہ سے جنت میں چلے گئے. الہ العالمین اولیاء علماء اپنے تقوی کی وجہ سے جنت میں چلے گئے, شہداء شہادت کی وجہ سے جنت میں چلے گئے, مجاہدین جہاد کی وجہ سے جنت میں چلے گئے. یہ میری گناہگار امت کا طبقہ الہ العالمین ان کی شفاعت کا اعلان کرتا ہوں. رب کائنات فرمائے گا میرے محبوب ایک ایک کو پکڑتا جا اور جنت میں داخل کرتا جا. ایسی وفا ہے اس پیغمبر کی. فرمایا اس رات رب العالمین کی رحمت میرے آسمان پہ آ کر انسان کو آواز دیتی, ہو انسان هل من مستغفر, ہے کوئی تم میں سے بخشش مانگنے والا, آج میں رب اس کے گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں میں بدل دوں. ہے کوئی تم میں سے رزق مانگنے والا, آج اسے رزق میں فراوانی دے دوں. ہے کوئی تم میں سے اولاد مانگنے والا, آج اسے اولاد دے دوں. ہے کوئی تم میں سے عزت مانگنے والا, آج اسے عزت مل جائے گی. ہے کہ تم میں سے جو بیمار ہے شفا مانگنے والا, آج اسے شفا مل جائے گی. لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے ہیں اس رات رب العالمین کی رحمت پہلے آسمان پہ میں کیا کرتا ہوں, پہلے آسمان پہ نہیں تیرے دروازے پہ آ کے دستک دیتی ہے. آج انسان ایک دفعہ دروازے پہ آ جا رب کی رحمت تیرے دروازے پہ دستک دیتی ہے. اور جس رات رب العالمین کی رحمت تجھے بخشنے کے لیے تیرے دروازے پہ آئے, لیکن آنا آقا فرماتے ہیں اس رات 10 ایسے بد نصیب لوگ, 10 ایسے بد نصیب اس رات رب العالمین کی رحمت تلاش کر رہی ہے, آئے میرے سامنے اس کی بخشش کر دو. فرمایا 10 ایسے بد نصیب ہیں جن کی رب العالمین اس رات میں بخشش نہیں فرماتے, رب العالمین اس رات ان کی مغفرت نہیں کرتے. سب سے پہلا شخص, سب سے پہلا انسان, فرمایا مشرک کی اس رات بخشش نہیں ہوتی. دوسرا شخص اللہ کے محبوب فرما کے گئی ہیں کینہ پرور, جو دل میں مسلمان بھائی کے لیے بغض رکھتا ہو, کینہ رکھتا ہو, اللہ کے محبوب فرما کے گئے ہیں اس رات اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی. تیسرا وہ شخص اللہ کے محبوب نے فرمایا جو چغل لگانے کی عادت ہو. یہاں میری بات سنی رانا ثناء اللہ صاحب کو کہہ دی, رانا ثناء اللہ صاحب سے سنی تو بکروی صاحب کو کہہ دی. فرمایا ایسا شخص چغل اس کو چغلی کی عادت ہو, اس رات اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی. چوتھا اللہ کے محبوب نے فرمایا اس کو شراب کی عادت ہو, فرمایا شرابی کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی. اور کس رات رب العالمین کی رحمت انسان کے دروازے پہ آ کے اسے بخشنے کے لیے آتی ہے. فرمایا اس رات یہ چوتھا بد نصیب شخص وہ ہے جو شراب کا آتی ہے. فرمایا شرابی کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی. ماشاء اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ شخص جو زانی و زنا کا آتی ہے اس کی بھی اللہ اس رات بخشش نہیں فرماتا. زانی کی بھی اس رات کو بخشش. اور آج ہم دیکھ 20 سال کا لڑکا ہے یا 40 سال کا, 50 سال عمر ہے یا 15 سال عمر. مسلمانوں کے گروہ میں اعلان کرو کون تم میں سے کھڑے ہو کے اللہ دے سکتا ہے. لاکھوں کا مجمع ہو,
جو یہ کہہ دے کہ میں نے زنا 100 میں سے کچھ ملے گا۔ فرمایا زانی آدمی کی رب العالمین مرد ہے یا عورت اس رات اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور آقا نے فرمایا زانی مرد اور عورت اگر بغیر توبہ کے مر جائے، پتہ ہے زنا کرتے ہوئے موت آئی۔ میرے محلے کی بات ہے، رات کو بیوی سے ہم بستری کرتے ہوئے اٹیک ہوا اور مر گیا۔ کیا پتہ زنا کرتے ہوئے اٹیک ہو اور مر جائے۔ فرمایا زانی مرد اور عورت اگر بغیر توبہ کے مر گئے، مجھے بتاؤ کس کو یقین ہے کہ میں کم مروں گا؟ اگر زنا کرتے ہوئے موت آئے، زنا کر کے چل پڑا ہے، تجھے غسل کی توفیق ہی نہ ہو، تجھے وہی موت آئے۔ فرمایا بغیر توبہ کے اگر زانی مرد اور عورت مر گیا، آقا نے فرمایا جب یہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو ان کی شرمگاہیں ان کی پیشانی پہ لٹک رہی ہیں۔ مجھے بتاؤ وہ پیغمبر جو دنیا میں آیا، امت امت امت، دنیا میں رہا تو امت امت، دنیا سے جا رہا ہے تو امت امت، قیامت کے دن آئے گا تو امت امت کرتا چلا گیا۔ آج تو قیامت کے دن جائے اور تیری پیشانی پہ شرمگاہ لٹک رہی تو میرے آقا کا سر شرم سے نہیں۔ وہ فقیر جتنی غیرت پیدا کرو، بادشاہی مسجد کے دروازے پہ فقیر بھیک مانگا ہے، انگریز آیا عیسائی، اس نے بھیک دی، چلا بٹوا اس کا زمین پہ گرا، فقیر نے اٹھایا، انگریز واپس نہ آیا، دوسرے دروازے سے چلا گیا۔ کئی عرصے کے بعد جب دوبارہ واپس آیا تو فقیر نے انگریز کو دیکھا، اسے بلایا اور بٹوا اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ انگریز نے عیسائی نے بٹوا دیکھا، انگریز نے عیسائی نے بٹوا دیکھا اور دیکھنے کے بعد بڑا حیران، جلدی سے بٹوا کھولا، اس میں ڈالر گنے، ڈالر پورے، بڑا حیران ہو، اس نے کہا یار تو یہاں دو ٹکے اکٹھے کر رہا ہے، ایک ٹکا اکٹھا کر رہا ہے، اس میں اتنے پیسے کہ تو لاکھوں کا کاروبار کر سکتا تھا، بتا تو نے کھائے کیوں نہیں؟ اس بھکاری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے کہا میرا بھی دل کرتا تھا، ہاں مجھ پہ بھی شیطان حملہ کرتا تھا، ڈالر ہیں بڑے ڈالر ہیں، کوئی کاروبار کر لے، لیکن مجھے ایک چیز نے روک کے رکھا۔ اس انگریز نے پوچھا بتا کس چیز نے روک کے رکھا؟ وہ فقیر کی آنکھوں میں آنسو ہے، وہ بھکاری کہتا ہے تو عیسائی ہے، میں محمدی ہوں، میں نے منبر رسول پہ بیٹھنے والے مولانا کی زبان سے سنا ہے کل قیامت کے دن سارے نبی بھی ہوں گے، کل قیامت کے دن ساری امتیں ہوں گی، کل قیامت کے دن تو بھی ہوگا، میں بھی ہوتا، کل قیامت کے دن تیرا نبی عیسیٰ بھی ہوتا، میرا نبی محمد بھی ہوتا۔ اگر میں یہ تیرا بٹوا کھا جاتا، کل قیامت کے دن آ کے ساری کائنات کے سامنے تیرے نبی آ کر میرے نبی کو صرف اتنا کہتا اے محمد تیرے فلاں امتی نے میرے فلاں امتی کا حق کھایا تھا، تو میرے آقا کا سر شرم سے جھک جاتا، چاہ تو بٹوا لے جا، میں آقا کا سر شرم سے جھکوا نہیں سکتا۔ تو بھی ایسا نہ کام کر کے کہ میرے آقا کا سر شرم سے جھک جائے۔ فرمایا زانی مرد اور عورت اگر بغیر توبہ کے مر گئے، جب قیامت کے دن اٹھیں گے ان کی پیشانیوں کو ان کی شرمگاہ لٹک گئی۔ زانی کی اس رات بخشش نہیں ہوتی، اور ساری رات جاگتے ہیں، فجر کی نماز کی توفیق نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ ہم ایک پڑھ لی نماز، 4 چھوڑ دی، 3 پڑھ لی، 2 چھوڑ دی۔ مجھے تجھے 5000 کا نوٹ جیب سے گر جائے تو 2 دن یا 2 مہینے مجھے تجھے سکون نہیں آتا، یار میرے 5000 کا نقصان ہو گیا، لیکن تیری نماز چھوٹ جائے تیرے کان پہ کبھی چونک بھی نہیں رہی۔ صحابی آئے یا رسول اللہ صلی اللہ پڑھ لو، ناراض نہیں بیٹھے، ہاتھ کھڑا کرو ماشاءاللہ جڑے ناراض بیٹھے، اکو سبحان اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ آقا میرے گھر میں برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں۔ کون؟ صحابی ہے، 5 وقت نماز اللہ کے محبوب کی اقتداء میں پڑھتا ہے، مولانا صبح بھی اللہ کے محبوب کا دیدار کرتا ہے، شام کو سونے سے پہلے بھی اللہ کے محبوب کا دیدار کرتا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ میرے گھر میں برکتیں نہیں، رحمتیں نہیں، جو کماتا ہوں یوں ہی خرچ ہو جاتا ہے۔ آقا نے فرمایا تیرے گھر کے دروازے پہ پردہ لگا ہے؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ میرے گھر کے دروازے پہ پردہ نہیں۔ آقا نے فرمایا جا اپنے گھر کے دروازے پہ پردہ لگا۔
آقا نے اس پردے کے لگانے کا حکم دیا، ہم نے اس پردے کو اتارا۔ صحابی نے گھر پہ پردہ لگایا، کچھ عرصہ گزرا، بڑی رحمتیں برکتیں آ گئی، پیسہ کما کے لاتے ہیں، کچھ خرچ ہوتا ہے، برکتیں ہی بڑھتے ہیں، پیسہ بچ جاتا ہے۔ آقا کے بارگاہ میں یا رسول اللہ، اب تو گھر میں بڑی برکتیں بڑی رحمتیں ہیں، اس پردہ لگانے کی حکمت تو بتائیے۔ آقا نے فرمایا او میرے صحابی، تیرے گھر کی گلی میں سے ایک بے نمازی گزرتا، تیرے گھر کے دروازے پہ پردہ نہیں تھا، جب وہ تیری گلی میں سے گزرتا تھا، تیرے گھر کے سامنے آتا تھا، اس بے نمازی کی نحوست تیرے گھر میں پڑتی تھی تو تیرے گھر کی رحمتیں اور برکتیں ختم ہو جاتی تھی۔ مجھے بتاؤ اگر بے نمازی گلی میں سے گزرے تو گھر میں نحوست آئے تو گھر کی رحمتیں برکتیں ختم ہو جائیں تو سارا گھرانہ ہی بے نمازی ہو، اس گھر کی کیا حالت ہو؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی سب کہہ دو رحمت اللہ، حضرت رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے پاس گرمیوں کا موسم، سخت گرمی، پیدل چل کے سفر کر کے گئے۔ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے گھر کے سامنے کنویں کو دیکھا، سامنے لوٹا دیکھا، پانی بھرا ہوا، پہلے لوگ لوٹے میں پانی پیا کرتے، یہ تو اب آ گیا نا، ابھی پیر صاحب کا برتن علیحدہ ہے، مرید بھی علیحدہ ہے۔ جلدی سے حضرت قاسم نانوتوی بڑے خوش ہوئے، بھی ٹھنڈا پانی مل گیا، مٹی کا لوٹا ہے، منہ پہ لگایا تو اتنا کڑوا، الٹیاں شروع ہو گئی، تھوک تھوک کے مر گئے۔ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے زور کے وقت، آج کی حضرت جی آپ کے علاقے کا پانی تو بڑا کڑوا ہے، اتنا کڑوا کہ مجھے الٹیاں شروع ہو گئی، تھوک تھوک کے مر گیا۔ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا قاسم میرے علاقے کا پانی کڑوا تو میرے علاقے کا پانی تو میٹھا ہے، فرمایا نہیں حضرت۔ جلدی سے وہ فرماتے میں لوٹا اٹھا کے حضرت کو پیش کیا، حضرت نے جو لوٹے سے پانی پیا تو حضرت کو بھی الٹیاں شروع ہو گئی، اتنا کڑوا پانی کہ حضرت تھوک تھوک کے مر گئے، اور گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور رو کے کہا قاسم تجھے معلوم نہیں، قاسم تجھے معلوم نہیں، اس لوٹے کو بنانے کے لیے مٹی اس قبر سے اٹھائی گئی تھی جہاں پہ نمازی دفن تھا۔ مجھے بتاؤ قبر سے مٹی اٹھائی گئی، اس کو پانی میں ڈال کے گوندا گیا، پھر اس کو لوٹے کی شکل بنائی گئی، لوٹے کی شکل بنا کے بھٹی میں پکایا گیا، بھٹی میں پکانے کے بعد اسے دھوپ نے خشک کیا، ہوا کی کرنوں نے خشک کیا، اتنے مراحل سے گزرنے کے بعد اگر اس میں پانی ڈال کے پیو اتنا کڑوا کہ الٹیاں شروع ہو جائے، اور جس بے نمازی کو اس قبر میں عذاب ہوا ہوگا اس کی کیا حالت ہوئی ہوگی؟ کوئی پرواہ نہیں۔ آج کی رات میرے تیرے اعمال پیش ہو رہے رب کے سامنے، اور اگر یہ اعمال کا فیصلہ ہو رہا ہے کہ ہاں بھی اگلے شاہ ربانی زندہ رہے گا کہ مر جائے گا، کیا معلوم، میرا تیرا رکا ہی پھاڑ دیا گا۔ فرمایا پانچواں آدمی ثانی، اس کی رب العالمین اس رات بخشش نہیں فرمائی۔ چھٹا آدمی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود خور، سود خور تو بھی اللہ اس رات بخشش نہیں فرمائے۔ تھوڑا دڑ سود خور، آقا نے فرمایا ایک لقمہ سود کا، ایک لقمہ۔ آپ میں سے کسی کا دل کرتا ہے کہ اپنی سکی ماں سے زنا کرے؟ کون سا بے غیرت کائنات میں انسانیت سے دائرے سے نکل کے کون چاہتا ہے اپنی ماں سے زنا کرے؟ آقا نے فرمایا ایک سود کا لقمہ جو شخص کھاتا ہے 70 دفعہ اگر سکی ماں سے زنا کرے اس کا گناہ کم ہے اس سود کے لقمے کا گناہ زیادہ ہے۔ سود خور کے بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ ذخیرہ اندوزی کرنے والا، مال سٹاک کرنے والا، قوم کے پاس کھانے کے لیے گندم نہیں، حضرت جی گندم سٹاک کرتے، فرمایا ذخیرہ اندوزی کرنے والے کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ نواں آدمی آقا نے فرمایا گستاخ رسول، منہ میں سگریٹ ہے، پان ہے اور بات چل رہی حضور، ملازم ہے، اس کا نام محمد ہے، مالک 27 سال اس کو کبھی نوکر یا غلام کہہ کے نہیں پکارا۔ ایک دن اس نے کہا او ملازم نوکر، بات سن، ملازم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے کہا حضرت جی 27 سال ہو گئے میں نے آپ کے پاس گزارے، مجھے آپ نے کبھی ملازم غلام نوکر حقیر نظر سے حقیر نام سے کبھی نہیں پکارا، مجھے محمد کہہ کے پکارا، نام سے پکارا، بتائیے وجہ کیا ہے؟ تو کیا عشق؟ آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے مالک کے۔ اس نے کہا جب تیرا نام ہے وہ کوئی عام نام نہیں، اللہ کے محبوب کا نام، کہو نا سبحان اللہ۔ آج میرا وضو نہیں تھا،
27 سال میں نے کبھی بھی تیرا نام اللہ کے محبوب کے نام، تیرا نام اللہ کے محبوب کے نام پہ ہے، میں نے 27 سال میں کبھی تیرا نام بے وضو نہیں لیا، با وضو لیا۔ آج میرا وضو نہیں تھا اس لیے تجھے نوکر کہتا ہے۔ بادت اقبال کہتا ہے نا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینہ۔ 10واں آدمی اللہ کے محبوب نے فرمایا ماں باپ کا نافرمان، اس کی بھی رب العالمین اصلاح بخشش نہیں فرماتا۔ ماں باپ کے نافرمان کی اصلاح بخشش نہیں ہوتی۔ کس ماں کا نافرمان بنا پھرتا ہے جس نے 9 مہینے تجھے پیٹ میں پالا؟ وہ کس ماں کا نافرمان بنا پھرتا ہے؟ ہائے ہائے میرے آقا مکہ کی گلی، ایک یہ بھی ماں ہے مکہ کی گلیوں میں۔ آقا اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ کے گھر سے نکلے، کہو نا سبحان اللہ۔ یہ بھی ماں ہے جس کے گھر سے نکل رہے ہیں۔ ایک اور ماں ہے جسے عائشہ کہتے ہیں، اس کے گھر میں داخل ہو رہے، کہو نا سبحان اللہ۔ آقا داخل ہوئے، اماں عائشہ روٹیاں پکا رہی ہیں، آقا نے فرمایا سبحان اللہ کو دے شیر سنا۔ نہیں سبحان اللہ نال شیر نہیں آتا، اونچی سبحان اللہ۔ بڑے راضی بیٹھے اونچی سبحان اللہ۔ جڑا ڈلی گئے گا جوتی چوری ہوئی اونچی سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے آقا نے دے دے پیڑا ایشا مینو میں بھی روٹی لا لواں، دے دے پیڑا ایشا مینو میں بھی روٹی لا لواں، دے دے پیڑا ایشا مینو میں بھی روٹی لا لواں، یار تیرے وچ ہو میرا، یار تیرے وچ ہو میرا معجزہ میں لکھا لواں، یار تیرے وچ ہو میرا معجزہ میں لکھا لواں۔ میرے آقا گھر داخل ہوئے، اماں عائشہ روٹیاں پکا رہی ہیں، آقا فرماتے ایک پیڑا مجھے دینا، اماں عائشہ پیڑا دے دیتی ہیں۔ میرے آقا اس پیڑے کو روٹی کی شکل بنا کے اللہ کے محبوب تندور میں لگا دیتے ہیں۔ الہ العالمین صلی اللہ الہ العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں تشریف لے گئے، اماں عائشہ پیڑا اٹھاتی ہیں، اسے روٹی کی شکل بنا کے تندور میں لگاتی ہیں، روٹی پکتی ہے، میری اماں اتار لیتی ہے۔ 3 روٹیاں پکائیاں میری اماں نے، لیکن جس روٹی پہ آمنہ کے لال کے ہاتھ لگے ہیں پکنے کا نام نہیں لیتی۔ اماں عائشہ عرض کرتی اللہ کے محبوب، اللہ کے محبوب تندور بھی گرم ہے، جو روٹی میں عائشہ لگاتی ہوں آقا وہ تو پک جاتی ہیں، لیکن آقا جس روٹی پہ آپ کے ہاتھ لگے ہیں پکنے کا نام نہیں لیتی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے اپنے کمرے سے تشریف لے کے آئے، آقا نے فرمایا عائشہ عائشہ میں محمد تجھے یہی تو محلہ دکھانا چاہتا تھا جہاں میں محمد کے ہاتھ لگ جائیں۔ عائشہ میں تجھے یہی تو بتانا چاہتا تھا یہاں میں محمد کے ہاتھ لگ جائے۔ یہ دنیا کی آگ کیا چیز ہے، جہنم کی آگ بھی حیا کرتی ہے۔ یار ایمانداری سے بتاؤ، 2 منٹ واسطے لا لو، 2 منٹ میرے آقا نے پیڑے کے ہاتھ لگے، یہ آگ حیا کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ بولو، میں بڑی گل کرنی اونچی پر ایڈوانس سبحان اللہ۔ 2 منٹ یہ رہی ہے میرے آقا کے پیڑے پہ ہاتھ لگے تو آگ حیا کر رہی ہے۔ ہم سنی ابو بکر پہ کیوں نہ قربان ہو، ہم اپنی جان اس پہ کیوں نہ نچھاور کریں جس نے سارے کا سارا ہی آقا کو کندھوں پہ اٹھا لیا۔ اس کی عظمت کے کیا کہتے؟ آقا اماں خدیجہ کے گھر سے نکلے، بزرگ ہو رہے، کیسا احترام کیا، تو تو سکی ماں کو گالیاں دیتا ہے، میرے نبی کا آکے دیکھ عورتوں کا دب، سر پہ گچھے وزن اٹھا کے جاری، آقا نے پوچھا سبحان اللہ کو شعر سناؤ، اے شین یہ رے نہیں عین ہے، اونچی آپ کو سبحان اللہ۔ کیا فرمایا آقا نے؟ 10ویں مائی تو کدھروں آئی تے کدھر ہے تو جانا، 10ویں مائی تو
تو کدھروں آئی تے کدھر گئے تو جانا کھول حقیقت دس دے مینوں تیرا کدھر گئے وطن ٹھکانا مائی کہہ دیے بیٹا فلاں جگہ تے جانا چاہندی ہیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم مائی دی گٹھنی لے لیندے نے میرے آقا نے سر تے رکھ لئی گٹھنی مائی دی چک کے سونا گٹھنی مائی دی چک کے سونا تے چن امنا دا لالے اپنا رشتہ چھوڑ کے آقا اپنا رشتہ چھوڑ کے آقا تر پہ مائی دے نالے میرے آقا جا رہے ہیں میں کہتا ہوں نا خانوں کو چودھریوں مولویوں قاریوں میرے آقا کی سیرت نو آکے آنا مسلمان عورت نہیں بلکہ کافر عورت میرے آقا وطن چک کے جا رہے ہیں مائی کہتی بیٹا گٹھڑی رکھ دے میرے آقا نے گٹھڑی رکھ دیتی مائی کہتی ایک غات تینوں میں مت گا دے دی ایک غات تینوں میں مت گا دے دی تے اس نو دل تے ٹھکانی ایتے گی کہے جادوگر رہندا ایتے گی کہے جادوگر رہندا تے اس تو بچدا رائی آقا پوچھے اماں اس جادوگر دا نام تے دسنا کیڑے محلے وچ رہندے کیڑے خاندان نال دا تعلق کیڑی بستی وچ رہندے مائی کہندی ہے بڑی توجہ دے نال اس دے بندے ہووی جاندے اس دے بندے ہووی جاندے کیڑے کولوں دے جا بیندے غور نشانی دا پتہ نہیں میں غور نشانی دا پتہ نہیں میں انہوں محمد محمد کہہ دے مائی میرے آقا نو جادوگر کہہ رہی آقا بڑے شبر و تعمل دنال آج میں تے شکی مانو بھی کتی کہنے اما تینوں بولن تو سوا کم کوئی نہیں میرے آقا بزرگ کعبے عورت تک اتنا احترام کر رہے ہیں مائی کہتی ہے میرے آقا نو مائی جادوگر کہہ رہی آقا بڑے شبر و تعمل دنال گل سن دینے میرے آقا واپس تشریف لے کے آن لگے مائی کہتی ہے بیٹا میری گل سن جا میرے آقا قریب چلے گئے مائی دے مائی کہتی ہے بیٹا میرے تو بڑا احسان کیتا ہے میرا بدن اٹھا کے میں نے توڑ بچا دیتے ہی دسنا میں نے تیری پھر ضرورت پہ جائے کتھے لبھاں گی بیٹا تیرا نام کیا ہے کیڑے محلے وچ رہنے کیڑے خاندان نال تیرا تعلق کیڑی بستی وچ رہنے اور میرے آقا اپنا پتہ دس رہے نے آقا اپنا پتہ دس رہے نے سبحان اللہ کو تے سنا کسی مولوی دے گھر دا پتہ نہیں آمنہ دے لال دا گھر دا پتہ اونچی سے میرے آقا اپنا پتہ دس رہے ہیں کیا فرمایا عبداللہ داغا پتر نیمائی عبداللہ داغا پتر نیمائی میرا بچ مکے دے ڈیرا عبداللہ داغا پتر نیمائی میرا بچ مکے دے ڈیرا جنو تویں جادوگر کہندی جنو تویں جادوگر کہندی او نام محمد میرا آقا دا نام اسم گرامی میرے آقا دے لباں تے آن دی دیر اڑی مائی بھی ہوش ہو گئی کہ بھئی چیخ نکل گئی ہوش جا کے کی کہندی ہاتھ جوڑ کے مائی پیران تے ڈے پئی ہاتھ جوڑ کے مائی پیران تے ڈے پئی ایک منت میرے تے لائی جا جے سونا تینوں محمد کہندے جے سونا تینوں محمد کہندے مینوں اپنا کلمہ پڑھائی جا میرے دوستو ماں باپ کا نافرمان اس کی بھی اللہ رب العزت اس رات بخشش نہیں فرمائی اللہ نے میرے اور آپ یہ رات نصیب فرمائی موقع ہے میرے اور آپ کے پاس کہ رب سے رو کے دعا مانگو خدا کی قسم وہ تو ایسا دربار کہو نا سبحان اللہ آج ایسی ایک جمعرات اس دربار کو دوسری جمعرات دوسری دربار کو تیسری جمعرات تیسری دربار کو میں کہ یا اللہ میں تے غریب بندہ جی میرے کو جان دا کرایہ نہ ہونے دے پھر کتھوں دربار لبا
میرے کو جان دا کرایہ نہ ہوئے تو کی بنے گا؟ اللہ نے فرمایا تینوں کرایہ لے چکرانچ پایا کنے ہے تو جتھے کھلو کے میں نے یاد کرے گا میرا دربار ہی اتھے لا دیا تو یاد تے کر اللہ دی رحمت آوازہ مانی آجا میرے دربار میرے سامنے دامن پھیلا کے دے جبین نیاز جھکا کے دے طلب دا دامن پھیلا کے دے فرمایا تیرے آنے دیر ہو سکتی ہے میں رب دے راضی ہونے ویچ کوئی دیر نہیں لگے دعا بڑے گناہ کیتے بڑے گناہ کیتے فرمایا بڑے گناہ کر کے جب انسان اپنی زبان پہ آکے یہ کہتا ہے تنگ دستی کے جو عالم میں میں گھبراتا ہوں تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں پر درے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی شرم اتنا ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں فرمایا انسان و خطا کار ایک مرتبہ توبہ کی توڑ ڈالی فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں آجا پھر میرے دروازے پہ آجا فرمایا 2 مرتبہ توبہ کی توڑ ڈالی فرمایا پھر بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں باز ہر آنچ ہستی باز در کافروں گبرو بت پرستی باز ای درگہ ماں نا امیدی نیست صد بار توبہ شکستی بازا او خطا کار 100 مرتبہ توبہ کر کے بھی توڑ ڈالی فرمایا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ایک دفعہ پھر میرے دربار پہ آ کے دے گا اپنی جبین نیاز جھکا کے دے گا طلب کا دامن پھیلا کے دے گا 2 اشک بہا کے دے گا فرمایا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات فرمایا ایک دفعہ دروازے پہ آنا تیرا کام ہے تیرے گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں میں بدل دینا میں رب کا کام ہے تو صحیح میرے دروازے پہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آج اس رات ہم سب کو یہ جو 10 بد نصیب ہیں ان میں سے اگر میرے اندر آپ کے اندر کوئی ہے تو گارا 2 اشک بہا 2 بھی نہیں دل میں ہی خدا کی قسم رو کے رب سے مانگ اللہ تیرے سارے گناہوں کو دھو دے گا وآخر دعوانا الحمدللہ